مسیح کی محبت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. میں آپ کی ہوسٹ ریوائنا روش. آج ہم موجود ہیں پاسٹر پرویز صدیق رانجھا کے ساتھ، اور آج ہم جانیں گے ان کی خدمات کے بارے میں جو یہ سینٹ پول چرچ آف پاکستان بھٹو کالونی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی پاسٹر صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ خدا ان کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں. اوکے. اور آپ کی خدمات کیسی جا رہی ہیں اور آپ کی کلیسیا کیسی ہے؟ خدا ان کا شکر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اور خدمت بڑی اچھی جا رہی ہے. پورا اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی کام ہے کلیسیا کو جتنا ٹائم ہے وہ ہم دے رہے ہیں. ویورز، خدمت کے ساتھ ساتھ پاسٹر صاحب جو ہیں وہ شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں اور شاعری لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو آج پاسٹر صاحب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ کیونکہ میں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، ضرور ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور کچھ نہ کچھ سناؤں گا آج ویورز کو، تاکہ خدمت کے ساتھ خدا نے مجھے یہ توڑے دیے ہوئے ہیں. شاعری کا توڑا ہے خدا نے مجھے دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. سینٹ جوڈ ہائی اسکول میں گزشتہ 20 سال سے ٹیچر ہوں اور شاعری کرتا ہوں. اس کے علاوہ سپورٹس کا ہے میرا. میں ریلیجن ٹیچر ہوں، 8 کلاس کو میں ریلیجن پڑھاتا ہوں. پھر میں سپورٹس ٹیچر بھی ہوں. میں سپورٹس کا بچوں کو کرکٹ یہ گیمز کے بارے میں وہ بھی کرواتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں کچھ خدمات ہیں میری جو میں کرتا ہوں غریب لوگوں میں. وہ خدا نے ایک میرے دل میں ایک بوجھ رکھا ہوا ہے. میں غریبوں کے پاس جاتا ہوں، ان کو جو بھی ہے میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں. پنجاب جاتا ہوں، میں جا کے بھٹے جو ہیں وہاں میں لوگوں کے پاس جا کے رہتا ہوں. تقریباً وہاں بھٹوں پہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہوتی، مگر ان کے پاس ایک ایک دو دو راتیں جا کے بیٹھتا ہوں. بہت موٹا وہاں مچھر ہوتا ہے، لائٹ سسٹم نہیں ہے، مگر وہاں جو ہمارے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو جا کے کلام سنائیں. کلام سناتے ہیں، خدا کی خوشخبری وہاں سناتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جا کے میری فیملی بھی اس میں میری سپورٹ کرتی ہے. میں ان کے لیے کچھ کپڑے کچھ گفٹس لے کے جاتا ہوں، کیش منی میں کچھ نہ کچھ جو بھی ہو سکتا ہے. یہ میں اپنے سیلف سپورٹ اس پہ کرتا ہوں. میں اس کے لیے کسی سے کچھ وہ نہیں لیتا. میرے بچے، میری وائف، ہم لوگ جو نا اس کو سارے کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو وہاں میں ان کو ہیلپ کر کے آتا ہوں پنجاب میں. یہ خدا نے مجھے یہ دیا ہوا ہے، مجھے ایک بوجھ دیا ہوا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا. تو اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ خدا کا کام ہے. اس کو بھی یہ جو حالات بڑے نازک حالات جا رہے ہیں، بڑے لوگ پریشان ہیں، اس میں لوگوں کو ہم نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا. پلس اصل جو چیز ہے ایز اے خادم وہ یہ ہے کہ لوگوں تک ہم کلام خدا کا کلام لے کے جائیں، ڈور ٹو ڈور لوگوں کو جا کے کلام کے ذریعے تسلی دیں. کیونکہ لوگ اس ٹائم بہت پریشان ہیں. اس حالات میں تو خادمین جو ہیں ان کا کام ہے کہ لوگوں کو جا کے بائبل میں سے کلام سنائیں اور ان کو تسلی دیں کہ اگر جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے، کیا اس کا حل کیا ہے. جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ جب یونا نبی نینوہ شہر میں گیا، خدا نے اس کو کہا کہ نینوہ شہر جاؤ. وہاں کیا ہوا تھا کہ لوگ خدا سے بہت دور ہو چکے تھے، بت پرستی، خدا کی بات کو نہیں سنتے تھے. تو خدا نے اس کو کہا کہ نینوہ شہر 40 دن میں کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو پھر خدا نے جب اپنا بندہ کو یونا نبی کو وہاں بھیجا، اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگ وہاں پہ بچ جائیں. خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس وقت جب نینوہ شہر یونا نبی گیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا تو اس نے خدا کی آواز کو سن لیا اور وہ کیا ہو گیا، خاکسار ہو گیا. وہ اپنے تخت سے نیچے آ گیا، اس نے اپنا جو بادشاہی لباس تھا اتار دیا. اس نے خدا کے بندہ سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، کیا خدا کا کیا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ آپ روزہ رکھو. انہوں نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ وہاں کے حیوانات جو ہے جانور تھے انہوں نے بھی، انسان خواہ جانور، انہوں نے بھی روزہ رکھا. ٹاٹ اوڑھ لیا. ٹاٹ اوڑھنا مطلب ہم خدا کے سامنے جو ہے خاکسار ہو جاتے ہیں. جب وہ لوگ خاکسار ہو گئے تو کیا ہوا، نینوہ شہر
بچ گیا۔ خداوند آج بھی وہی ہے، آج بھی ہماری دعاؤں کا وہ جواب دیتا ہے، آج بھی ہمیں وہ بچانا چاہتا ہے، اس کرونا وائرس سے بھی ہمیں وہ بچانا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کسی کی ہلاکت، مگر یہ جب ہم خدا کی بات کو سنتے نہیں، اس کی بات پہ توجہ نہیں کرتے، اس کے ہم حکموں پر نہیں مانتے، تو پھر ہم پہ یہ سختیاں اور مصیبتیں اور وبائیں آتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھک جائیں، خاک سار ہو جائیں۔ تو یہ کرونا وائرس ان کے لیے نہیں ہے جو خدا کے لوگ ہیں۔ اس میں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی ریلیجس ڈینومینیشنز، کسی مذہب کا تعلق نہیں۔ جو بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کرونا وائرس سے امریکہ میں دیکھیں آیا ہے، اٹلی میں آیا، دوسری جگہوں پہ، مگر وہاں بھی تو لوگ بچے ہیں۔ جو لوگ خدا کے خوف میں ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں مصیبت کے ٹائم میں، وہ لوگ بچتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ مگر خدا آج بھی چاہتا ہے، یہ ہمارے امتحان کا ٹائم ہے، اس میں ہمیں خدا کے سامنے جھکنا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، اور بچے گا وہی جو توبہ کرے گا۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خدا سے توبہ کریں کہ خداوند ہماری غلطیاں خطائیں ہمیں معاف کر دے، ہمارے باپ دادا کا اگر کوئی قصور ہے، گناہ ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر دیکھیں خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمیں اس بات پہ ایمان۔ ہاں، مگر اگر جو گورنمنٹ کہتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ماسک لگانا چاہیے، اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، سیف رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، جو گورنمنٹ ہمیں کہتے ہیں، کیونکہ کلام ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ جہاں رہو، جس ملک میں رہو، تو اپنے حکمران کے تابع رہو۔ ہمیں گورنمنٹ کی بات کو ماننا ہے، تو اس میں سیفٹی ہماری ہے۔ اس لیے خدا کی بات بھی ماننا بہت ضروری ہے، کلام کو بھی ماننا ضروری ہے، اور ہمیں اپنے حکمران کی بات کو بھی ماننا، جس سے ہماری سیفٹی ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ جی ویورس، خدا کے خادم پاسٹر پرویز صدیق رانجھا نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، کہ یہ وبا جو ہے مسیحی ایمانداروں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس گناہ گار کے لیے ہے جس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو اب وقت ہے کہ توبہ کرے، کیونکہ اس کی آمد بہت قریب ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ شاعری بھی کرتے ہیں، تو ان کے وسیلہ سے شاعری بھی سنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایز اے شاعر بھی خداوند نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ یہ میری بک ہے، اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو یہ ہے میرے لفظوں کا نذرانہ یسوع کے نام۔ میرے لفظوں کا نذرانہ یسوع کے نام، اس میں جو ہے تو معزز خواتین و حضرات، یہ میری بک ہے میرے لفظوں کا نذرانہ یسوع کے نام۔ کوشش کرتا رہتا ہوں میں اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ جو خدا مجھے کلام دیتا ہے وہ میں لکھتا ہوں۔ تو آج جو ہے اس میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے لیا گیا ہے، اور ایک دن اس نے مٹی میں ہی لوٹ جانا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو انسان اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں مٹی سے لیا گیا ہوں اور مٹی میں ہی لوٹ جاؤں گا، تو وہ ضرور خدا کے خوف میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے، زبور 111 اس کے 10 آیت، اس میں ہمیں بڑی ایک تسلی کی بات ملتی ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اور اس پر عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ جب ہم خداوند کے خوف میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم غلطی نہیں کر سکتے، پھر ہم سے مسٹیک نہیں ہوتی، پھر ہم خدا سے ڈرتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں نے لکھا ہے، مٹی تیری زندگی بندیا، کیونکہ انسان مٹی سے لیا گیا ہے اور ایک دن اس کو مٹی ہی میں جانا ہے۔ ہم یہاں دنیا کی بڑی فکریں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فکریں کرتے ہیں، رشتہ داروں کی فکریں کرتے ہیں، مگر یہ ہماری ساری فکریں یہاں رہ جاتی ہیں۔ اصل بات ہے
हम ईमानदारी से इस दुनिया में अपना टाइम गुजारें, ईमानदारी से खुदा के साथ चलें, तो खुदा फिर हमें जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का हमारा रास्ता है। तो ये है मिट्टी तेरी ज़िंदगी बंदिया, मिट्टी विच तेरी ज़िंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना, मिट्टी विच तेरी ज़िंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना, आखिर नूं तू मिट्टी हो के मिट्टी दे विच रहना। ना कर मेरी मेरी बंदिया, सब इत्थे ही रह जाना, जिन्ना ले तू पाप कमावें किसे भी नाल नहीं जाना। उत्थे यस्सू नूं तू अपने बारे आप बताना, यौमे हशर च तेरे अमलां तेनू ए बचाना। मिट्टी विच तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। आखे रांझा कर लो तोबा, ए वेला मुड़ नहीं आना। आखे रांझा कर लो तोबा, ए वेला मुड़ नहीं आना। एक दिन यस्सू दी अदालत विच पैना ए खलोना, ताकि उस दिन बंदिया तेनू पवे ना पछताना। अज दी तोबा कीती दा तुसां आराम हमेशा पाना। मिट्टी विच तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना। आखिर नू तू मिट्टी होके मिट्टी दे विच रहना। थैंक यू। बेशक व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आप सबों ने भी इस शायरी को सुना जो खुदावंद के बंदा के वसीला से हमने सुनी और बरकत को हासिल किया। और बहुत ही खूबसूरत उसमें बातें हैं कि सब कुछ दुनिया में रह जाना है, जब हमने ऊपर जाना है तो सिर्फ़ हमारे अमाल ही हैं जिनका हमें ऊपर हिसाब देना है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और जो खुदा ने आपको भी बेशक व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि खुदावंद के खादिम जो शायरी भी करते हैं, और उस शायरी से हमने बरकत पाई जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया दुनिया के हालातों को, कि हम जिन हालातों को लेकर इतना कुछ करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, ये सब कुछ तो यहीं रह जाना है, लेकिन हमारे ईमाल हैं जो ऊपर जाकर हमें जिनका अदालत में हिसाब देना है। बेशक पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और आपके वसीला से मैंने भी बहुत कुछ सीखा और बरकत को हासिल किया। खुदावंद का कलाम भी फरमाता है कि एक दूसरे की मदद करो, और जो बेसहारा है उनका सहारा बनो, बेसहारा यतीमों गरीबों की मदद करो। तो इसके बस मेरा ईमान है जो आज आपके अंदर बरकतें हैं वो इसी का सिला है। खुदावंद आपको बरकत। जी पास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में हमारे व्यूवर्स से जो हमें देख रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मसीहा टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बेटा आपका, आपकी पूरी टीम का, कि जो आज मेरे पास आए। ये इंटरव्यू आपने मेरे जो सारी चर्च के बारे में पूछा और सारी खिदमत के बारे में। खुदावंद मसीहा टीवी को बहुत बरकत दे और ज़्यादा आगे बढ़ाए आपकी खिदमत को, कि जो आप ये पास्टर साहबान के इंटरव्यूज़ और जो मसीही तालीम जहाँ जहाँ दी जा रही है उसको आप अपने चैनल्स के ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं। खुदावंद इसका आपको बहुत अजर दे, आपकी इस खिदमत को कबूल करे, आपकी सारी टीम को बहुत बरकत दे, और आपके चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। उसके अलावा व्यूअर्स को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, ये अफरा तफरी का दौर है। हमें चाहिए कि हम खुदा के खौफ में रहें। आज हमारे पास टाइम है हम खुदा के साथ चलने का। अब तो बिल्कुल टाइम ऐसे सर पे हमारे आ चुका है कि तौबा का टाइम। हम तौबा करें, जो पिछली ज़िंदगी में हमसे जो हो चुका उसको भूल कर आज तौबा करें, अपने बच्चों को खुदा की तरफ लाएं। बिल्कुल टाइम बहुत नाजुक है। अभी हालात ऐसे आ चुके हैं कि देखें हर कोई परेशान है, और हमारी परेशानियों का हल खुदा के पास है। क्योंकि कलाम में लिखा है, पहला पतरस 5 बाब उसकी 7 आयत में, कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। देखिए, वो दो जहान का मालिक खुदावंद हमें कह रहा है कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो। हमें अपनी फ़िक्रें अब खुदावंद पे डालनी है। ये कब डाल सकते हैं हम? फ़िक्रें हम खुदावंद पे उस वक्त डालेंगे जब हम खुदावंद में होंगे।
ہم توبہ کریں گے, اپنا آپ خداوند کو دے دیں گے, اپنے ہر کام خداوند سے شروع کریں گے کہ خداوند میں یہ کام, میرے بچوں کی تعلیم کا جو میری فکر ہے میں تجھے دے دیتا ہوں, خداوند میرے کاروبار کی جو فکر ہے وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, خداوند جو میرے مسئلے مسائل ہیں میں تجھے دیتا ہوں. ہم اپنی فکریں خداوند پہ ڈالیں اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے, وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, اس لیے ہمیں کسی وبا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب زبور 91 میں لکھا ہے کہ جن کے خیمہ پر میرا ہاتھ ہے ان کو کوئی وبا چھو نہیں سکتی. تو ہمیں اس ایمان میں مضبوط ہونا ہے, خداوند کے ساتھ چلیں, اپنی فکریں خداوند کو دے دیں, اپنی ساری پریشانیاں خداوند پہ ڈال دیں اور پھر دیکھیں خداوند ہمیں کیسے سرفراز کرتا ہے. آج اس کرونا وائرس سے اگر خداوند نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا ہمارے اوپر الہی ہاتھ ہے, اس کا فضل ہے ہمارے اوپر. ہمیں اس ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. ہم پچھلی زندگی کو چھوڑ کر خداوند کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں اور خداوند سے برکت پائیں. جی ویورز, خداوند کے خادم نے بہت اچھی باتیں کی, تو ضرور ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ ہماری زندگیوں سے یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. جی پاسٹر صاحب, آپ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی خدمت کا آغاز کیسے ہوا اور خداوند کی طرف سے آپ کی بلاہٹ کیا تھی؟ بیٹا یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی خادم بلاہٹ کے بغیر خدمت میں نہیں آتا. ضرور اس کی لائف میں کوئی بلاہٹ ہوتی ہے, تو یہ ضرور میرے لیے بلاہٹ تھی, مگر میری زندگی جو ہے بالکل اپوزٹ تھی. آج جو میں خادم ہوں میری زندگی اپوزٹ تھی. میں پہلے بالکل کمرشل لائف تھی میری, میں شوبز میں میں تھا, لوگوں کو پتہ ہے میری زندگی کے بارے میں. تو شوبز سے ایک دم مجھے خدا اس طرف لے کے آیا. جب میں شوبز میں تھا تو لوگ مجھے, کئی خادمین نے کہا, انہوں نے کہا رانجھا صاحب آپ جو بھی کر لیں آپ نے خدمت ہی کرنی ہے. آج سے 20-25 سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے پادری بننا ہے, آپ نے پاسٹر بننا ہے, آپ نے خدمت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم بچپن سے, ہمیں ہمارے پیرنٹس نے بھی چرچز میں کاموں میں رکھا, ہمارے اسکول والوں نے بھی ہمیں چرچز کے کاموں میں رکھا. جو اسکول میں کوئی بھی ریلیجس پروگرام ہوتا تھا اس میں ہم شامل ہوتے تھے. تو آج میں سمجھتا ہوں یہ انہی لوگوں نے جو خدا کے خادمین کہتے تھے آپ نے پاسٹر بننا ہے, تو آج میں نے BTH کیا ہے اور میں پاسٹر بنا ہوں. تو پاسٹر صاحب آپ نے BTH جو ہے وہ کہاں سے کیا, کس سیمنری سے کیا؟ ہاں جی, میں نے BTH جو ہے میں نے لاہور سے کیا ہے, ٹرینٹی بیبلیکل کالج ہے وہاں سے میں نے کیا ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ میری زندگی کا ایک سٹائل ہے, اس کو آپ سٹائل کہہ دیں یا میرا ایک طریقہ ہے زندگی کا. میں جو فیصلہ کرتا ہوں, کوئی کام کرتا ہوں تو اس کو بڑی دیانتداری سے کرتا ہوں. پہلی بات تو میں کوئی کام کرتا نہیں, اگر میں کرتا ہوں تو بڑی دیانتداری سے. جب میں نے BTH شروع کیا 2017 میں, تو 3 سال کا یہ میرا کورس ابھی 2019 میں کمپلیٹ ہوا ہے. یہ مجھے بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ بھی ملا. تو یہ ہے کہ خداوند کا بڑا شکر ہے, میں نے لاہور سے جو ہے ٹرینٹی بیبلیکل کالج سے BTH کیا ہے. جی پاسٹر صاحب, بہت اچھا لگا سن کے, خداوند نے آپ کو بلیس کیا, بہت خوشی ہوئی سن کے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہمیں اپنے چرچ کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی بیٹا, میرا چرچ جو ہے سینٹ پال چرچ ان پاکستان, بھٹو کالونی, بنارسی محلہ میں ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ جو ہماری سنڈے کی عبادات ہیں وہ صبح 9 سے لے کے 11:30-12 بجے تک ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے, لوگ وہاں برکت پا رہے ہیں اور شفا کا کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے چرچ میں یہ خداوند کا شکر ہے کہ شفا کا کام ہو رہا ہے. اب ہم بہت جلد جو ہے شفائیہ میٹنگز شروع کرنے والے ہیں. ہاں جی, چلیں, خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے نام اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین. تھینک یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.